بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو کرتا پھر سے استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ تقریر اور تحریر میں بہتر کون ہے، یعنی بالفاظ دیگر مقرر اور محرر میں ایک قلمکار اور ایک خطیب میں بہتر کون ہے، یعنی فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے عوام الناس کے لیے زیادہ مفید کون ہے، کس سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک قلم جو ہے انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، وہیں ایک خطیب اپنی زبان کے ذریعے، اپنی خطابت کے ذریعے دوسرے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ تو دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں میں باہمی مقارنہ کریں، دونوں میں باہمی مقابلہ کریں کہ دونوں میں بیسٹ کون ہے، دونوں میں بہتر کون ہے، تو ہم کو کئی اعتبار سے یہ کہنا پڑے گا کہ تقریر جو ہے تحریر سے بہتر ہے، یعنی مقرر محرر سے بہتر ہے۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے بتلاتا ہوں۔ نمبر ایک، تقریر عام و خاص کے لیے یکساں مفید ہے، جبکہ تحریر اہل علم کے لیے ہے۔ جی ہاں، آپ اگر اردو زبان میں، ہندو پاک کے اندر خاص طور پر اردو زبان میں اگر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو آپ کی تحریر سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اردو جانتے ہیں، یا آپ ہندی میں لکھتے ہیں تو آپ کی تحریر سے وہی لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو، جن کو ہندی پڑھنا آتا ہے۔ تو یہ مخصوص لوگ ہیں جن کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ لیکن دیکھیں، بھلا ہی کوئی شخص اردو پڑھنا اس کو آتا ہو نہ آتا ہو، لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو، ہندی لکھنی آتی ہو نہ آتی ہو، اردو لکھنا آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن تقریر یعنی آپ کی زبان ہر کوئی شخص سمجھتا ہے۔ یعنی آپ جب اردو میں یا ہندی میں تقریر کریں گے تو وہ ہر کوئی سمجھتا ہے، عام لوگ بھی سمجھتے ہیں اور خاص لوگ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے پڑھنا لکھنا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتنا ہماری یہ زبان ہے، اتنی عام ہے یہ زبان کہ ہر کوئی غیر پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ لہٰذا تقریر اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے تحریر سے کہ اس سے عوام الناس، خاص طور پر وہ طبقہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ تحریر سے صرف اہل علم ہی، یعنی اس زبان کو جاننے والے، پڑھنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تقریر زیادہ بیسٹ ہے برعکس تحریر کے، اس سے عام و خاص فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ تحریر سے مخصوص لوگ یعنی اہل علم لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، تقریر زیادہ مؤثر و مفید ہے برعکس تحریر کے۔ جی ہاں، اگر ہم بات کریں کہ دونوں کا اثر دل پر کس طرح ہوتا ہے، تو دیکھیں، تحریر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک محرر، ایک قلمکار، ایک صحافی جب تحریر کوئی لکھتا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ کس پس منظر میں لکھا ہے، بہت کم لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ جو لکھتا ہے وہی اس پس منظر تک سامنے رکھ کر اس کو لکھتا ہے اور وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن بہت کم ایسی تحریر ہوتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت، اس کو کتنے پیار اور کتنی محبت اور کتنی جو ہے امید کے ساتھ لکھی گئی ہے وہ تحریر، کس انداز میں، وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن تقریر، چونکہ چہرے کا ریئیکشن جو ہے انسان کو اس وقت ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے، جب ایک مقرر اور خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں نا، ان کو اس کے چہرے کا ریئیکشن دیکھنے کو ملتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو بھی، یا وہ روتے ہیں تو بھی، یا وہ غصہ کرتے ہیں تو بھی۔ تو ریئیکشن کی وجہ سے زیادہ مؤثر ہے تقریر، ٹھیک ہے، مؤثر ہے تقریر اس اعتبار سے کہ اس کا ریئیکشن فیس ٹو فیس ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ تحریر کا ریئیکشن ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہ کس ناحیے میں، کس نوعیت سے اور کس پس منظر میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریر زیادہ عام و خاص کے لیے مفید ہے اور مؤثر ہے، وہ بہت جلد اثر کر جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی تقریر زیادہ بہتر ہے۔ نمبر تین، تقریر کرنا آسان ہے برخلاف تحریر کے۔ جی ہاں، تحریر کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ آپ تقریر، آپ کے دل میں جو بات ہے بس وہ کہہ ڈالیں، بس وہ
کہہ ڈالیں اور کہیں بھی آپ آسان طریقے سے اس کو بیان کر سکتے ہیں اپنی دل کی باتوں کو. تو یہ کئی وجوہات ہیں. میں نے اس میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس وجہ سے میں نے اس کو مختصر کیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ تقریر جو ہے زیادہ مؤثر ہے, مفید ہے عام و خاص کے لیے, جبکہ تحریر جو ہے اس کے برعکس انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کا علم رکھتے ہیں. ایک مقرر اپنی آواز بیک وقت ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو سنا سکتا ہے, جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور غیر پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. جبکہ تحریر سے ایک محرر اور ایک قلمکار جو ہے اپنی قلم کے ذریعے انہی لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اس کی زبان کا ماہر ہو, جو اس کی زبان کو جاننے والا ہو. تو ناظرین, آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ کے نزدیک کون زیادہ بہتر ہے, مقرر یا محرر, تقریر یا تحریر؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ